اتنا بھی کیا گزرا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اتنے بھی تھکے عقیدے نہیں رکھنے چاہیے، اتنا بھی کیا وہ ساڈے بندے بھی پھر اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، سارا کچھ ہی ٹھیک ہے، کہتے اے بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ تو اللہ دا واسطہ یار، یہ سارا کچھ ہی ٹھیک ہے تو پھر آقا علیہ السلام نے جنگاں کا دیاں لڑیاں، سارا کچھ ٹھیک ہی تھی چلن ڈیا سے، سارا کچھ ٹھیک ہی ہے تو آقا علیہ السلام نے جنگیں لڑی ہیں، 260 کے قریب بندے اس میں مارے گئے ہیں، کافر مارے گئے ہیں، صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، جنگ یمامہ لڑی گئی ہے، 1200 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہی ہے تو لگے رہن دیں گے، ایسا تھوڑی ہو جاتا ہے۔ وہ نماز ہی پڑھنی جتھے مرضی، قبول تے اللہ نے کرنی، کیڑا مولویاں نے کرنی، سبحان اللہ۔ وہ بالکل ہی ایسی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں جو جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں، جن کا مذہب سے تعلق ہی کوئی نہیں، جن کا دین اور مذہب سے تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ سب ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک وہی ہوتا ہے جو جناب حضرت ابوبکر صدیق کے طریقے پر عمل کر رہا ہوتا ہے، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے جو طریقے آقا سے ہمیں بتائے ان پر عمل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک وہ ہوتا ہے۔ صرف ایک مثال دینے لگوں، میں آگے چلا جاؤں گا، میرا موضوع نہیں ہے، مجھے وہ بات مکمل کرنی ہے۔ عیسائی جس کو خداوند کریم کہتے ہیں وہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد ہے، جو حضرت مریم کا شوہر ہے، کیا ہم اسے خدا مانتے ہیں؟ تو پھر کیسے ہو گیا ایک؟ پھر ایک کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی کرسمس ڈے منانا جائز ہے۔ پوچھا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے جی ایسے جیسے 12 ربیع الاول والے دن مسلمان منا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو عیسائی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے، نبی پیدا ہو تو خوشی منا سکتے ہیں۔ میں نے عرض کی اگر تے صرف انی گل ہی کرن نا کہ پیدا ہوئے نے پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ کہیں کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے پھر ٹھیک ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کیک کاٹ رہے ہیں، آپ امن کا درس دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، ہر نماز میں تو ہاتھ باندھ کے گردن نیچے پھینک کے پڑھ رہا ہوتا ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اور جب عمل کی باری آئی تو تیرا عمل ہی کوئی نہیں، تیرا عمل ہی کوئی نہیں ہے لم یلد ولم یولد پہ۔ جب عمل کی باری آئی تجھے کہنا چاہیے تھا لوگوں میرا رب وہ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس لیے میں ایسا کیک نہیں کاٹ سکتا جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ اللہ کے گھر میں بیٹا آیا ہے۔ آپ نے امن کا درس دینا، امن کا درس کا مطلب کیا ہے وہ سمجھ لیں، امن کے درس کا مطلب کیا وہ سمجھ لیں۔ امن کے درس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو آپ کی دیوار اتنی اونچی نہ ہو جائے کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کے لڑکیوں نے ذلیل کرتے رہیں۔ آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہولی ہولی کر کے دی جگہ دی قبضہ کر لو۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے آپ اس کے پیسے نہ مار جاؤ۔ آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، اسے بتائیں اسلام اتنا اچھا دین ہے کہ میرے گھر کی کسی بھی کام کی وجہ سے تجھے تکلیف نہیں ہوگی، تو اپنے گھر میں بالکل آزاد ہے، اپنے کام کر جو بھی تُنے کرنے، تُنے اپنی عبادت خانے میں عبادتیں کرنی ہے، میری طرف سے بالکل آزادی ہے، میں تجھے ذرا بھی روک ٹوک نہیں کروں گا۔ یہ ہے یہ مذہبی ہم آہنگی اس کو کہتے ہیں۔ کہ تھوڑی دیر لی تسی بھی سکھاں لی پگ بن کے تو تھوڑی دیر کر کے تے کہو ذرا سکھ راضی ہو جان گے، یہ مذہبی ہم آہنگی نہیں ہے، یہ اللہ کی حدود کو توڑنا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھیے گا ذرا مہربانی فرما کے، کچھ حدود اور قیود ہیں۔ اسلام لاوارث دین ہے، اسلام لاوارث، رکیے گا ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا۔ ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، توجہ فرمانی ہے بات بڑی سمجھنے والی ہے، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، آقا علیہ السلام کے سامنے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی۔ اس بندے نے مکمل وضو کیا لیکن تھوڑی سی ایڑیاں رہ گئیں، اڈیاں جسے ہم کہتے ہیں وہ رہ گئی ہیں، وہ سوکھی ہیں۔ آقا نے فرمایا ویل للعقاب، عقاب، ایڑیوں کے لیے آگ ہے، ایڑیوں کے لیے آگ ہے، ایڑیوں کے لیے آگ ہے، جو ایڑیاں دھلنے سے رہ گئی دوزخ میں جلائی جائیں گی۔ جڑا اسلام اینیاں کو اڈیاں تے بھی کمپرومائز نہیں نہ کردا، جو میری چیز ہے وہ ہے۔ آپ نے 9ویں میں 10ویں میں کہیں پڑھا ہوگا زکوٰۃ کا سبق،
9वीं 10वीं की किसी किताब में पढ़ा होगा कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का ज़माना आया, लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मिंबर पर चढ़कर इरशाद फरमाया कि अगर लोग नबी पाक के ज़माने में एक बकरी का बच्चा भी देते थे और जिसने आज वो बकरी का बच्चा देने से इनकार कर दिया, मैं अबू बकर उसके साथ जंग करूँगा, मैं अबू बकर उसके साथ जंग करूंगा। तो साढ़े रंगा सियाना बंदा बैठा होंदा तो उन्हें पता की कहना सी, उन्हें कहा जी 10-5 हज़ार की बकरी है, जान दो बकरी के मुल ले लांगे, मेरे को ले लो 10,000, रहन दो छो। आपने फरमाया नहीं नहीं, जिसने बकरी का बच्चा देने से भी इनकार किया, मैं अबू बकर उससे जंग करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जंग करवाई, उसमें बंदे मारे गए। आपने फरमाया मैं तुम्हें ज़कात और नमाज में फर्क नहीं करने दूंगा, तुम्हें ज़कात देनी पड़ेगी। हजरत ये क्या कर रहे हैं? फरमाया बात बकरी के बच्चे की नहीं है, बात उस दीन की है जो मेरे मुस्तफ़ा लेकर आए थे। इंज नहीं होंदा कि नहीं जी वो बकरी का बच्चा तो खैर है, इतो थोड़ा नरमी करके इंज निकल जाओ। जहां इस्लाम इजाज़त दे रहा वहां इजाज़त है, जहां इस्लाम इजाज़त नहीं दे रहा आप थोड़ी नरमी फरमा लेना। सवाल मैं करके एंड कर रहा हूँ बात का, थोड़ी सी नरमी कर लेना। जैसे शदीद किस्म की गर्मी में रोज़े आ जाएं तो थोड़ी नरमी करो ना, थोड़े ट्रांसफ़र सर्दियाँ कर लो, सारे बंदे बह के फैसला कर लो भी गर्मियाँ कादे लिए रखने ने, आप सर्दियाँ रख लाँगे, थोड़ी नरमी हो जाए। हो सकता है? नहीं होना। बंदा मरे, बंदा जिए, बंदा बीमार हो जाए, बंदा कुछ भी हो जाए, रोजे उस मौसम चीने जैसा है। को बंदा कहे सख्त सर्दी आ गई है, यार फजर की नमाज आप 11 बजे ना पढ़ लिया करिए, फिर जोर के साथ ही पढ़ दो। फरमाया ना इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबा मौकूता, मुकर्ररा वक्ता तुझे वहीं पर पढ़नी पड़ेगी। या अल्लाह को रुख्सत नहीं है, या अल्लाह शदीद गर्मी है, रोजे का टाइम है, दिन जोहर के टाइम को 10 मिनट वक्फा दे दे, हम कुछ खा पी लें, बाकी रोजा लेकर आगे चले जाएंगे। जवाब आता ना 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 ना, रोजे का तरीका वही है। या अल्लाह को गुंजाइश नहीं निकल रही, फरमाया गुंजाइश कैसे निकलेगी? बिल्कुल एंड कर रहा हूं बात का। ये अंदलुस से स्पेन कहते हैं, वहां मुसलमानों ने 850 साल हुकूमत की थी। ये तारीख पढ़ने वाले नौजवान बैठे हैं तो तहकीक कीजिएगा, 850 साल हुकूमत की है। का यहां से मुसलमानों को निकाला कैसे गया, उस पर पूरे 2 मकाले लिखे गए। को बंदा चाहे मैं मकाले देने के लिए तैयार हूं, इंग्लिश के अंदर लिखे गए जिनका तर्जुमा भी मिलता है। का निकाला इसलिए गया कि एक ईसाई खड़ा हो जाता था चौक में, नबी पाक को गालियां देता था, एक मौलवी साहब आ जाते, आकर उससे बहस करते, मुनाजरा करते, 2-4 बंदे मिलकर कट करवा देंगे, चल चला जा खैर है। ईसाई अगले चौक चला जाता, वहां भी मौलवी मुनाजरा करता, वो ईसाई आगे चला जाता, फिर ईसाई आगे चला जाता, मुनाजरा होता, लोग मौलवी को भी समझाते, ईसाई को भी समझाते, ईसाई आगे चला जाता। करते 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 2 बंदे ईसाई के साथ, 2 मौलवी साहब के साथ, 2 ईसाई के साथ, 2 मौलवी के साथ, क्योंकि ये तरीका कार है हमारा, कुछ अच्छे के साथ, कुछ बुरे के साथ, कुछ तमाशा देखने वाले, कुछ तमाशा रोकने वाले। करते 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 ये टाइम आ गया कि उंदलस के बाजारों में नबी पाक की गुस्ताखी होने लग पड़ी, लोग आका को गालियां देने लग पड़े और कोई रोकने वाला ना मिला। एक टाइम ये आ गया कि उंदलस के अंदर जो आका का नाम भी लेता, लोग उसकी गर्दन काट कर रख दिया करते थे। का नतीजा ये निकला कि जब दीन का मसला आ जाए, जहां नरमी है वहां करनी है, जहां नरमी नहीं है वहां सीना चौड़ा करके कहना है दीन वही है जिसको मेरे मुस्तफा लेकर आए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।